ایک شاعر نے خود کہا تھا کہ ہم خود تراشتے ہیں منزل کی سنگرا، ہم وہ نہیں جن کو زمانہ بنا گیا۔ تو یہ اہل حدیث ہیں جو خود اس طرح کے عنوانات بناتے ہیں، موضوع بناتے ہیں، اپنی اصطلاح بناتے ہیں جو دوسروں پر مسلط کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہمارے اوپر مسلط نہ کرو، بلکہ ہمارے اس مسئلے کا عنوان ہے ترک قرات، وہ کہتے ہیں فاتحہ خلف الامام۔ تو ہم دیکھیں گے کہ کون سے ایسے افراد ہیں جو واحد ہیں اور ان کے ذمہ قرآن کریم پڑھنا ہے، اور کون سے ایسے افراد ہیں جو جمع ہیں، ان کے ذمہ قرآن کریم سننا ہے۔ تو ہم نے دیکھ لیا کہ امام ایسا بندہ ہے جو واحد ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے، اس کے ذمہ قرآن کریم پڑھنا ہے، اور مقتدی ایسے ہیں جو جمع ہے اور ان کے ذمہ قرآن کریم سننا ہے۔ تو یہ دیکھو قرآن کریم کی آیت سے معلوم ہو گیا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ قُرِئَ، یہ واحد کا صیغہ ہے۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ اس سے مراد امام ہے، اور فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا یہ جمع کے صیغے ہیں۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ اس سے مراد مقتدی ہے۔ تو امام کے ذمہ قرآن کریم پڑھنا ہے اور مقتدیوں کے ذمہ قرآن کریم سننا ہے۔ کہ جب قرآن کریم پڑھا جاتا ہے جہری نمازوں میں فَاسْتَمِعُوا لَهُ، کان لگا کر سنو، اور جب قرآن کریم پڑھا جاتا ہے سری نمازوں میں وَأَنصِتُوا، تو آپ نے بولنا پھر بھی نہیں ہے، پھر بھی خاموش رہنے۔ تو علامہ نصفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر وَأَنصِتُوا کا لفظ ذکر نہ ہوتا تو لوگوں کے ذہنوں میں اشکال آ جاتا کہ یہ تو آیت جاری نمازوں کے بارے میں ہے، سری نمازوں کے بارے میں ہے ہی نہیں۔ لیکن وَأَنصِتُوا کا لفظ ذکر کر کے یہ بتا دیا کہ جب نماز جاری ہو، امام بلند آواز سے قرات کرتا ہو فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو وہاں پر آپ کان لگا کر سنو۔ لیکن جب امام سرن قرات کرتا ہو، زور کی نماز ہو، عصر کی نماز ہو، تو پھر وَأَنصِتُوا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے پھر بھی خاموش رہنے۔ امام صاحب نے ایک جملہ کہا تھا کہ اس کو فی الحال میرے پاس چھوڑ دو، 5 درہم دیتا ہوں، اور ایک وقت آئے گا کہ وہ ایسی خوراک کا آئے گا کہ جس خوراک کے لیے بادشاہ بھی ترستے ہوں گے۔ اب اس والدہ نے اپنے بیٹے کو چھوڑ دیا امام صاحب کے پاس، پڑھتا رہا، یہاں تک کہ ایک وقت آ گیا آج کل لوگ اس کو قاضی القضات، چیف جسٹس امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ اور یہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ایسے بندے تھے کہ ہارون الرشید کے دور میں وہاں پر جو بادشاہ تھا ان کو ہفتے میں 1 مرتبہ یہ فالودہ ملتا تھا، بادام، مغز، یہ چیزیں، لیکن امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو وہ روزانہ بیچتے تھے، اور کہا تھا کہ حکومت کی طرف سے ہمیں ہفتے میں 1 مرتبہ ملتے، آپ کو روزانہ ملے گا۔ آج ہم نے جس مسئلے کو پڑھنا ہے، سب سے پہلے اس مسئلے کا نام یاد کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کے سامنے نام پورا نہ ہو، یا نام ہو لیکن نام ادھورا ہو، تو پھر آپ نہ مسئلے کو سمجھ سکتے ہیں اور نہ مسئلے کو سمجھا سکتے ہیں۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے ترک قرات خلف الامام۔ فاتحہ خلف الامام ہمارا عنوان نہیں ہے۔ ہم صرف سورہ فاتحہ کے بارے میں نہیں کہتے کہ مقتدی کو امام کے پیچھے نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ ہم مکمل قرآن کریم کی بات کرتے ہیں کہ مکمل قرآن کریم مقتدی امام کے پیچھے نہیں پڑھے گا۔ تو یہاں پر دیکھو فاتحہ خلف الامام، یہ مخالفین کا موقف ہے۔ تو ہم مخالفین کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ فاتحہ خلف الامام اس کو بھی آپ عنوان نہ بنائیں، کم از کم ترک فاتحہ خلف الامام بنائیں۔ تو اسی صورت میں یہاں پر جو آپ کے فائل کے شروع میں جو لفظ موجود ہیں ترک، اس کو آپ سمجھ لیں، ایک ہوتا ہے ترک اور ایک ہوتا ہے عدم۔ عدم کا معنی ہے کہ جس چیز کا وجود ہی سرے سے نہ ہو، اور ترک کا معنی یہ ہے کہ ایک چیز کا وجود ہو لیکن بعد میں اس کو چھوڑ دیا گیا ہو۔ تو ہم عدم کے قائل نہیں ہے کہ شروع سے قرات کرتے ہی نہیں تھے، نہیں، ہم ترک کے قائل ہیں کہ شروع میں صحابہ کرام قرات کرتے تھے، لیکن جب آیات نازل ہوئیں تو اس کے بعد صحابہ کرام نے قرات کرنا چھوڑ دیا۔ اب اگر کوئی آدمی قرات خلف الامام پر کوئی دلیل آپ کے سامنے پیش کرے، فاتحہ خلف الامام یا قرات خلف الامام کے عنوان پر، تو آپ نے کہنا ہے کہ ہمارے عنوان کا جو پہلا لفظ ہے یہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ قرات پہلے تھا، بعد میں چھوڑ دیا گیا ہے۔ ہم ترک کے قائل ہیں، عدم کے قائل نہیں ہیں۔
تو دلائل سے پہلے ہی ہم نے عنوان ایسا رکھا ہے کہ اس عنوان کے پہلے لفظ سے انشاءاللہ باطل کے جتنے بھی دلائل ہیں وہ خود بخود پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر جو ہمارا موقف لکھا ہوا ہے مذہب اہل سنت والجماعت، مذہب کا لفظ یہ علمی اصطلاح ہے، علماء میں استعمال ہوتا ہے، لیکن جب آپ عوام کے سامنے یہ بات کہیں گے تو عوام کو کہنا ہے کہ اہل سنت والجماعت کا موقف، عقیدہ، نظریہ، تو یہ الفاظ عوام میں استعمال ہوتے ہیں لیکن ہر لفظ عوام میں استعمال نہیں ہوتا، اس لیے اس چیز کا خیال کرنا بہت ضروری ہے۔ تو یہ جو ہم نے لکھا ہے مقتدی کے لیے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ اور اس کے بعد والی سورت کی قرات کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ سب سے پہلے ہے مقتدی کے لیے امام کے پیچھے، تو یہاں پر ہم اکیلے نمازے کے لیے قرآن کریم کے قائل ہیں اور باقی مقتدی کے لیے قرآن کریم پڑھنے کے قائل نہیں ہیں۔ اور دوسری بات امام کے پیچھے ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر جو مسئلہ ہے یہ جماعت کی ہے، اکیلے بندے کی نماز کی نہیں ہے۔ امام کے پیچھے اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز جماعت والی مراد ہے، اکیلی مراد نہیں ہے۔ ہاں اگر بندہ اکیلا ہو تو پھر اس صورت میں بندہ جو ہے وہ سورہ فاتحہ اور قرات کرنا اس کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ آگے لکھیں سورہ فاتحہ اور اس کے بعد والی صورت، مخالفین صرف سورہ فاتحہ پڑھنے کے قائل ہیں اور بعد والی صورتوں کے پڑھنے کے بالکل وہ اس کو حرام سمجھتے ہیں کہ بعد والی صورتیں مقتدی کے لیے نہیں ہے، صرف سورہ فاتحہ ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم صرف سورہ فاتحہ اسی کی بات نہیں کرتے بلکہ ہم مکمل قرآن کریم 114 صورتوں کی بات کرتے ہیں کہ جس طرح سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنا یہ مکروہ ہے، ناجائز ہے، اسی طرح باقی قرآن کریم پڑھنا بھی امام کے پیچھے مکروہ ہے، ناجائز ہے۔ آگے لکھتا ہے کہ مکروہ تحریمی ہے۔ یہ مکروہ تحریمی بھی ہمارا علمی اصطلاح ہے، اگر عوام کو سمجھانا ہے تو پھر آپ نے یہ نہیں کہنا مکروہ تحریمی ہے، آپ نے کہنا ہے کہ اس طرح کرنا یہ ناپسندیدہ کام ہے، ناجائز کام ہے، خلاف عادت کام ہے، تو یہ عوام میں اس طرح کے جملے استعمال ہوتے ہیں۔ آگے دعویٰ میں لکھا ہے خواہ نماز جہری ہو یا سری ہو، نماز جہری ہو یا سری ہو، اگر آپ عوام کے مجمع میں یہ کہیں گے، لوگ آپ سے پوچھیں مولانا صاحب یہ سری کیا بلا ہے، یہ جہری کیا بلا ہے، تو آپ اس کو گھنٹہ سمجھانے پہ لگائیں گے کہ سری اسے کہتے ہیں، جہری اسے کہتے ہیں۔ تو استاد جی نے اس کو مختصر کر کے یہ بتایا ہے کہ پانچوں نمازوں میں اگر پانچوں نمازوں کا تذکرہ کریں تو پھر سری اور جہری کے تذکرے کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی، بس آپ پانچوں نمازیں کہہ دیں، اس میں جہرن بھی نماز آ جاتی ہے اور سرن بھی نماز آ جاتی ہے۔ غیر مقلدین کا جو مذہب ہے وہ یہ ہے کہ مقتدی کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنا یہ فرض ہے اور اس کے بعد والی صورتوں کا پڑھنا مقتدی کے لیے بالکل منع ہے، ناجائز ہے، حرام ہے۔ اور اس پر آپ کے فائل میں 3-4 حوالے موجود ہیں جو ان کے بزرگوں کے اقوال ہیں، وہ آپ کے سامنے موجود ہے، وہ آپ فائل دیکھیں گے تو میں انشاءاللہ ابھی اس کو نہیں پڑھوں گا۔ تیسری بات یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ہم نے اس نظریے کو سمجھنا ہے کہ نظریہ کیا ہے، ہمارا موقف کیا ہے، ہمارا عقیدہ کیا ہے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ دلائل ایسے سمجھائیں گے جیسے سمجھانے کا حق ہوتا ہے۔ باطل جو ہیں وہ ہمیشہ فاتحہ کا نام لے کر آپ کے اس کا لقمہ بنا دیتے ہیں، آپ کے منہ میں ڈالنے کی کوشش کریں گے، تو آپ کہہ دیں کہ ہم اتنے بھی بچے نہیں ہیں کہ ہم دوسرے کا لقمہ اپنے منہ میں چبائیں، بلکہ لقمہ خود بناتے ہیں اور چباتے بھی ہم ہیں، بلکہ ایک شاعر نے خود کہا تھا کہ ہم خود تراشتے ہیں منزل کی سنگرا، ہم وہ نہیں جن کو زمانہ بنا گیا۔ تو یہ اہل حدیث ہیں جو خود اس طرح کے عنوانات بناتے ہیں، موضوع بناتے ہیں، اپنی اصطلاح بناتے ہیں جو دوسروں پر مسلط کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہمارے اوپر مسلط نہ کرو، بلکہ ہمارے اس مسئلے کا عنوان ہے ترک قرات، وہ کہتے ہیں فاتحہ خلف الامام۔ ایک بات اور ذہن میں رکھ لیں کہ دلائل دینے میں آپ کبھی بھی جلدی نہ کریں۔ کبھی آپ کا کوئی مناظرہ ہو یا ٹیبل ٹاک کا گفتگو ہو، وہاں پر آپ دلائل دینے میں جلدی نہ کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دلائل دینے میں جلدی کریں گے، جب دلائل کا موقع آتا ہے تو آپ ادھر ادھر کی باتیں کریں گے۔ ان کے پاس دلائل ہوں گے، بات تو آخر میں دیکھی جاتی ہیں، آپ کے پاس دلائل ختم ہو چکے ہوں گے، تو ظاہری باتیں بظاہر وہ آپ پر غالب آ جاتے ہیں۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، تخصص والے کلاس میں نے مثال دی تھی کہ جب تک توا گرم نہ ہو اس وقت تک آپ اس پر روٹی نہیں پکاتے، جب توا گرم ہو جائے گا
اس کے بعد اس پر روٹی پکتی ہے۔ اگر توا ٹھنڈا ہو، جیسے ہی تم نے آگ جلایا، چولہا جلایا، فوراً آپ نے اوپر روٹی ڈالی ہے، تو یہ آپ کی روٹی پکتی نہیں ہے، ضائع ہو جاتی ہے، ستیہ ناش ہو جاتی ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ باطل جب آپ سے دلائل کا مطالبہ کریں، آپ کہتے ہیں آرام کرو نا، تھوڑا صبر کرو، ناشتہ کر لو، کھانا کھا لو، باتیں کر لیتے ہیں، اس کے بعد اس پر آ جاتے ہیں۔ تو جب تک یہ خوب گرم ہو جائے نا کہ یار دلائل دو، دلیل دو، دلیل دو، اس کے بعد اس کو ایسی دلیل اس کے منہ میں ڈال دیں جسے منہ مانگی موت کہتے ہیں۔ تو جب آپ اس وقت دلیل دیں گے نا تو وہ دلیل اس کو پکڑ لیتا ہے کہ واقعتاً دلیل کیا ہوتا ہے۔ لیکن جب وہ ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، آپ قرآن کریم کی آیات شروع کر دیتے ہیں، احادیث شروع کر دیتے ہیں، وہ تو آپ سے دلیل پوچھتا ہی نہیں ہے، تو اس وقت ان دلائل کا اثر نہیں ہوتا۔ دلائل تب دیں گے جس طرح ایک بندہ ہوتا ہے نا، وہ پیاسا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے پانی دو، پانی دو، آپ اس کو پھر رو کے رکھتے ہیں، پانی دو یار، پانی دو، کتنی مرتبہ کہا ہے؟ جب آپ پانی دیں گے نا تو 1 منٹ کے اندر وہ پورا گلاس ختم کر دیتے۔ اس کی کیا ہوتے ہیں کہ وہ پیاس کی طلب ہوتی ہے، شدت۔ تو اسی وجہ سے جب آپ دلائل دیں گے، دلائل اس وقت دے دیں جب دلائل دینے کا وہ بھرپور مطالبہ کریں۔ حضرت مولانا امین صفدر قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے عیسائیوں کے ساتھ بھی مناظرے کیے ہیں، یہودیوں کے، اور جس طرح دیگر اہل باطل کے ساتھ، شیعوں کے ساتھ بھی مناظرے کیے ہیں، روافظ کے ساتھ بھی کیے ہوئے ہیں، لیکن ان میں اور ان غیر مقلدین میں ایک فرق ہے۔ باقی جو مرزائی ہیں، روافظ ہیں، جو بھی ہیں عیسائی ہیں، وہ دلیل تو نہیں دے سکتے، لیکن آپ کو جو ان کا عنوان ہے، عقیدہ ہے، وہ آپ کو لکھ کر دے دیتے۔ لیکن غیر مقلدین اس طرح نہیں کر سکتے، وہ آپ کو عنوان ہی نہیں لکھ کر دیتے، اپنا دعویٰ لکھ کر نہیں دیتے۔ تو یہ مولانا امین صفدر قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عیسائی اور غیر مقلدین میں یہ فرق ہے۔ عیسائی دعویٰ تو لکھ کر دیتے ہیں لیکن دلائل سے عاجز آ جاتے ہیں، لیکن غیر مقلدین دلائل تو دور کی باتیں، دعویٰ بھی لکھ کر نہیں دیتے۔ تو یہ مولانا امین صفدر قاری رحمۃ اللہ علیہ ایک اور جگہ پر لکھتے ہیں کہ یہ جو اہل حدیث کا ایک فرقہ ہے، ٹولہ ہے، یہ عموماً اس طرح کرتے ہیں کہ دعویٰ لکھ کر دے دیتے ہیں بعد میں، لیکن وہ دعویٰ مجمل ہوتے ہیں، تفصیل کے ساتھ نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت کہیں پہ مناظرے کے لیے گئے تھے، تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ لوگ جو تھے اپنے مناظر کے لیے دعویٰ لکھ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ اب لوگوں نے اس دعوے میں کیا لکھا تھا کہ مقتدی جو ہے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھے گا، ضروری ہے، اور اس کے بعد کی قرات کرنا یہ مقتدی کے لیے منع ہے۔ اب مناظر صاحب تھوڑا سا لیٹ آ گیا، مناظر صاحب نے جب وہ دعویٰ دیکھا، کاغذ دیکھ لیے، تو اس کے بعد دیکھا یہ کیا لکھا ہوا ہے۔ اب اس نے فوراً اس کاغذ کو پھاڑ دیا۔ مولانا امین صفدر قاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ کیوں اس کو پڑھا ہے؟ اگر دعویٰ غلط ہے تو کہہ دو کہ غلط ہے، اگر صحیح ہے تو پھر اسی دعوے پر مناظرہ کرو۔ بہرحال مناظر تو مناظر ہوتا ہے، چاہے جیسے کیسا بھی ہو۔ اس نے کہا تھا کہ مناظرہ میں نے کرنا ہے تو دعویٰ بھی میں نے لکھنا ہے۔ اب اس نے کیا کیا تھا کہ وہاں پر دعویٰ لکھا ہے کہ بالکل قرات جو ہے یہ اس کے لیے ضروری ہے، قرات خلف الامام یا فاتحہ خلف الامام، نمازی کے لیے قرات کا کرنا یہ ضروری ہے۔ اب اس میں نہ امام کا تذکرہ ہے، نہ مقتدی کا تذکرہ ہے، اور نہ بعد والی صورتوں کا تذکرہ، کوئی تذکرہ نہیں ہے، بس انہوں نے مجمل رکھ دیا۔ تو مولانا امین صفدر قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے موقف پر صحیح دلائل پر نہیں دے سکتے۔ لیکن یہ جو لکھتے ہیں نا کہ قرات خلف الامام ہے یا نمازی کے لیے قرات کرنا ضروری ہوتا ہے، تو یہ دعویٰ اس لیے پیش کرتے ہیں کہ اس پر ان کے پاس ایک دلائل موجود ہے، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب۔ ایک دو دلائل کی وجہ سے وہ اپنا مکمل دعویٰ تبدیل کر دیتے ہیں، تو اسی وجہ سے وہ اپنے دعوے پر صحیح قسم کے دلائل نہیں پاتے۔ جو بھی دلیل موجود ہے ہم نے لکھی ہوئی ہے، تو ان دلیل میں کبھی امام کا تذکرہ نہیں ہے، کبھی مقتدی کا تذکرہ نہیں ہے، کبھی وہ روایت خود صحیح نہیں ہوتا، کبھی اس میں راوی صحیح نہیں ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اسی طرح کے وہ دجل سے کام لیتے ہیں کہ مقتدی کے لیے قرات کرنا ہی ضروری ہے۔ اگر آپ غیر مقلدین کے میدان میں جائیں تو وہاں پر قدم قدم پر ان کا جو دعویٰ ہوتا ہے بدل جاتے ہیں۔ یہاں پر کس سے پوچھو کہ آپ کا دعویٰ کیا ہے تو وہ لکھ کر دے دے گا، گیٹ سے باہر کس سے پوچھو تو اور ہوگا، باہر جاؤ تو کس سے پوچھو اور ہوگا۔ تو یہ ان کا دعویٰ بدلتا رہتا ہے، صحیح دعویٰ کوئی بھی آپ کو لکھ کر نہیں دے سکتے۔ تیسری بات کیا ہے کہ یہاں پر دلائل پہ آ جاتے ہیں، دلائل اہل سنت والجماعت۔ دلائل میں سے ہمارے پاس سب سے پہلی دلیل ہے قرآن کریم کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔
اسی قرآن کریم کی آیت کو اب غور سے سن لیں کہ یہ ہمارا مستدل کیسے ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت میں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن کریم پڑھا جاتا ہے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو کان لگا کر سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش ہو جاؤ، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب دیکھو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ جب جماعت ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں ایک امام ہوتا ہے اور کچھ مقتدی ہوتے ہیں۔ امام کا بھی اپنا کام ہوتا ہے، ظاہری بات ہے کہ جب امام کا ایک کام ہے، وظیفہ ہے، تو مقتدی تو ایسے خاموش نہیں بیٹھیں گے، مقتدیوں کا بھی کوئی کام ہوتا ہے۔ تو جب ہم نے دیکھ لیا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب قرآن کریم پڑھا جاتا ہے، القرآن یہ نائب فاعل ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم پڑھنے والا کوئی نہ کوئی ہوگا۔ جب قرآن کریم پڑھنے والا ہے تو ہم نے دیکھ لیا کہ قُرِئَ یہ واحد کا صیغہ ہے یا جمع کا ہے، تو یہاں پر یہ قُرِئَ یہ واحد کا صیغہ ہے، اور بعد والے جو صیغے یہ کس چیز کے ہیں؟ یہ جمع کے۔ تو ہم دیکھیں گے کہ کون سے ایسے افراد ہیں جو واحد ہیں اور ان کے ذمہ قرآن کریم پڑھنا ہے، اور کون سے ایسے افراد ہیں جو جمع ہے، ان کے ذمہ قرآن کریم سننا ہے۔ تو ہم نے دیکھ لیا کہ امام ایسا بندہ ہے جو واحد ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے، اس کے ذمہ قرآن کریم پڑھنا ہے، اور مقتدی ایسے ہیں جو جمع ہے اور ان کے ذمہ قرآن کریم سننا ہے۔ تو یہ دیکھو قرآن کریم کی آیت سے معلوم ہو گیا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ قُرِئَ یہ واحد کا صیغہ ہے، اس سے معلوم ہو گیا کہ اس سے مراد امام ہے، اور فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا یہ جمع کے صیغے ہیں، اس سے معلوم ہو گیا کہ اس سے مراد مقتدی ہے۔ تو امام کے ذمہ قرآن کریم پڑھنا ہے اور مقتدیوں کے ذمہ قرآن کریم سننا ہے۔ دوسری بات اسی آیت کے تحت یہ ذہن میں رکھ لیں کہ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہاں پر آپ نے دو احکامات کیوں لگائے ہیں؟ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن کریم پڑھا جاتا ہے تو آپ کان لگا کر سنو۔ اب اعتراض کرنے والا یہ اعتراض کرتا ہے کہ جب آپ کان لگا کر سنتے ہیں تو پھر ظاہری بات ہے اس میں بندے کو خاموش ہونا پڑتا ہے، تو پھر آگے جو لکھے ہے وَأَنصِتُوا 6 معنی دارت، اس کے ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب ایک آدمی کسی کی بات کو توجہ سے سنتا ہے تو یہ تو ظاہری بات ہے کہ بندہ خاموش ہوگا، یہ تو نہیں کہ میں ادھر بھی بات کرتا ہوں ادھر بھی بات توجہ سے سنو، تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اعتراض کرنے والا اعتراض کرتے ہیں فَاسْتَمِعُوا لَهُ، کان لگا کر سنو، توجہ کے ساتھ سنو۔ جب توجہ آ گیا ہے تو پھر بندہ تو آگے پیچھے متوجہ نہیں ہوتا، تو پھر وَأَنصِتُوا کا لفظ کیوں ذکر کیا کہ خاموش ہو جاؤ، حالانکہ توجہ سننے میں تو خاموشی لازمی ہے۔ تفسیر مدارک میں علامہ نصفی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت عمدہ شاندار جواب دیا۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے احکامات بھی 2 قسم کے اتارے ہیں، تو اسی وجہ سے الفاظ بھی 2 قسم کے اتارے ہیں۔ احکامات کیا ہے؟ نمازیں 2 قسم کی ہیں، بعض نماز جاری ہے، بعض نماز سری ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جب قرآن کریم پڑھا جاتا ہے جہری نمازوں میں فَاسْتَمِعُوا لَهُ کان لگا کر سنو، اور جب قرآن کریم پڑھا جاتا ہے سری نمازوں میں وَأَنصِتُوا تو آپ نے بولنا پھر بھی نہیں ہے، پھر بھی خاموش رہنا ہے۔ تو علامہ نصفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر وَأَنصِتُوا کا لفظ ذکر نہ ہوتا تو لوگوں کے ذہنوں میں اشکال آ جاتا کہ یہ تو آیت جاری نمازوں کے بارے میں ہے، سری نمازوں کے بارے میں ہے ہی نہیں۔ لیکن وَأَنصِتُوا کا لفظ ذکر کر کے یہ بتا دیا کہ جب نماز جاری ہو، امام بلند آواز سے قرات کرتا ہو فَاسْتَمِعُوا لَهُ تو وہاں پر آپ کان لگا کر سنو، لیکن جب امام سرن قرات کرتا ہو، زور کی نماز ہو، عصر کی نماز ہو، تو پھر وَأَنصِتُوا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے پھر بھی خاموش رہنے، آپ نے تلاوت نہیں کرنی۔ تو علامہ نصفی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جواب دیا ہے کہ دیکھو نمازیں بھی 2 قسم کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے احکامات بھی 2 قسم کے اتارے۔ اب بعض اشکال ایک اور کرتے ہیں کہ علامہ نصفی رحمۃ اللہ علیہ یہ تو حنفی ہیں، آپ کسی اور عالم کا حوالہ دے دو۔ تو ہم نے یہ فائل میں لکھا ہوا ہے المغنی ابن قدامہ اور مجموع الفتاوی ابن تیمیہ، وہاں پر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اجماع منقول ہے، اجماع نقل کیا ہے۔ وہ اجماع کیا ہے؟ اجمع الناس، تمام فقہا کا اس بات پر اتفاق ہے ان حاضل آیا فی الصلاۃ کہ یہ آیت کس کے بارے میں ہے؟ نماز کے بارے میں۔ پوری عبارت نہیں پڑھتا ہوں، وقت ہمارے پاس بہت کم ہے۔ تو یہاں پر علامہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اجماع نقل کیا ہے، اور یہ اجماع احناف کی کتابوں میں نہیں ہے
بلکہ دیگر کتابوں میں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت کس کے بارے میں ہے؟ نماز کے بارے میں۔ اور یہ حدیثوں میں دو قسم کی باتیں ملتی ہیں۔ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں مقتدی امام کے پیچھے صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں قرات کرتے تھے، اور بعض روایات ایسے ہیں کہ جس میں صحابہ کرام اللہ کے نبی کے اقتداء میں قرات نہیں کرتے تھے۔ تو یہ شروع والے دور میں قرات کرتے تھے، جب آیات نازل ہوئی، احادیث نازل ہوئی، تو اس کے بعد کیا کر دیا ہے؟ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے قرات کرنے کو چھوڑ دیا۔ تو دیکھو ہمارا عمل بھی کیا ہے؟ صحابہ کرام کا آخری عمل ہے۔ تو اسی وجہ سے یہ قرآن کریم کی آیت ہیں اور یہ اس کی تفسیر، اس پر ایک دو اعتراضات ہیں، وہ بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کر لی۔ ایک اس کی جو تفسیر ہے وہ تفسیر امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے وہ فرماتے ہیں قرأ فی الصلاۃ فقرأ اصحابہ وراءہ فخرۃ علیہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں قرات کرتے تھے اور صحابہ ان کے پیچھے بھی قرات کرتے تھے۔ فخرۃ علیہ تو خلط ملط ہو گیا، معاملہ گڑبڑ ہو گیا۔ تو پھر کیا کر دیا؟ جب یہ آیت نازل ہوئی تو پھر اس کے بعد فرماتے ہیں عبداللہ بن عباس فہذہ فی المکتوبہ، یہ آیت جو ہے یہ فرض نماز کے بارے میں۔ ثم قال ابن عباس، پھر ابن عباس کا فیصلہ کیا ہے؟ وَإِن كُنَّا لَا نَسْتَمِعُ لِمَنْ يَقْرَأُ إِنَّ إِذًا لَأَجْفَى مِنَ الْحَمِيرِ، کہ امام کے قرات کے باوجود اگر ہم پھر بھی قرات کریں تو پھر ہم گدے سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ تو دیکھو یہ گدے کا لقب جو ہے یہ صحابی کے تھرو سے ان کو ملا ہے، غیر مقلدین کو۔ ہم کہتے ہیں کہ آپ قرات نہ کریں امام کے پیچھے، وگرنہ تمہاری حالت گدوں سے بھی کیا ہے؟ زیادہ سخت۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کون سا صحابی ہے جس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی تھی؟ اللہم علمہ الکتاب، یا اللہ ان کو تفسیر کے علوم عطا فرما، تفسیر کے۔ اور ان کی والدہ جو ہے اس کا نام کیا ہے؟ ام فضل، اور جس کے بارے میں آتا ہے کہ انہا اسلمت بعد خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا کہتے ہیں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے پہلے عورتوں میں سے اسلام لانے والی یہ ان کی والدہ ہے۔ تو یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ اس پر ایک اعتراض بھی ہے اور پھر بات لمبی ہو جاتی ہے، اس اعتراض کو آپ بعد میں خود دیکھ لیں، لیکن اعتراض کا میں خلاصہ بتاتا ہوں۔ اسی اعتراض میں یہ بات نقل کرتے ہیں کہ اس کا ایک راوی ہے عبداللہ بن لہیعہ، یہ ضعیف راوی ہے۔ یہ کیا راوی ہے مولانا؟ ضعیف راوی ہے۔ حالانکہ ہم اس کا جواب دیتے ہیں کہ جو گزشتہ اجماع نقل کیا گیا ہے کہ الاجماع اقوی من الاسناد، کہ جہاں پر یہ اجماع آ جاتا ہے تو وہاں پر اس چیز کی سند کو نہیں دیکھی جاتی۔ سند تب ہوتی ہے جب اجماع نہیں ہوتا۔ تو پیچھے اجماع آ گیا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا، جب اجماع آ گیا تو اس کو قبول کرو۔ اب آگے کیا آپ سند وغیرہ کو دیکھتے ہیں؟ تو سند میں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ چلو اگر آپ اجماع کو نہیں مانتے، آپ واقعتاً کہتے ہیں کہ یہ صحابی ضعیف ہے، لیکن ایسی بات پھر بھی نہیں ہے۔ آگے ہم نے لکھا ہوا ہے کہ امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کو نقل کیا ہے، اور اس حدیث میں یہ صحابی بھی موجود ہے۔ کون سے صحابی؟ یہ عبداللہ بن لہیعہ موجود ہے، لیکن آخر میں خود کہتے ہیں ھذا حدیث حسن، یہ حدیث کیا ہے مولانا؟ حسن۔ تو اسی طرح یہ 3-4 حوالے آپ کے سامنے موجود ہیں، آپ فائل کو خود دیکھ لیں، انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ اور محدثین کی ایک عادت ہوتی ہے کہ ایک ایسا راوی جس پر جرح بھی ہو اور ساتھ ساتھ اس کی تعدیل اور توثیق بھی موجود ہو، یعنی ایسا راوی کہ جس میں محدثین اس کے عدالت، ثقات اور اس پر جرح اس میں اختلاف کر چکے ہوں، فرماتے ہیں کہ ایسے راوی کی روایت جو ہے یہ حسن درجے کی ہوتی ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں الحسن وهو فی الاحتجاج کالصحیح عند الجمہور، کہ حسن اور صحیح یہ دونوں ایسی روایتیں ہیں کہ یہ مقام مرتبے میں اوپر اور نیچے تو ہیں، لیکن دلیل پکڑنے میں حسن اور دونوں صحیح دونوں کیا ہے؟ ایک مرتبہ کے۔ تو اسی وجہ سے آپ کا یہ اعتراض کرنا فضول ہے۔ تفسیر نمبر 2 میں دیکھو، بلکہ اس سے پہلے بھی آپ خود غیر مقلد کا حوالہ دیکھ لو۔ زبیر علی زید لکھتے ہیں جامع ترمذی کی ایک حدیث کو صحیح کہا ہے، اور اس میں یہی ابن لہیعہ موجود ہے، یہی ابن لہیعہ۔ وہ کہتے ہیں باؤ کا تجر و بائی، اس کا کیا مطلب ہے؟ عوام کو سمجھائیں گے تو ایسے سمجھا دو کہ تمہاری مرغی انڈے دیتی ہے لیکن میری مرغی انڈے نہیں دیتی، یہ مطلب ہوتا ہے۔ یعنی آپ کا نوٹ اصلی ہے، میرا نوٹ جعلی، یہ مطلب ہوتا ہے باؤ کا تجر و بائی،
لا تجر، تو ہم کہتے ہیں کہ جہاں پر تمہاری اچھی بات ہو وہاں پر یہ راوی آ جاتے ہیں، اب کہتے ہیں صحیح ہے. جہاں پر ہمارا کوئی روایت ہو وہاں پر یہ آ جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ضعیف، یہ ٹھیک نہیں ہے. تفسیر نمبر 2. تفسیر نمبر 2 میں امام ابو حاتم الرازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ محمد بن کعب القرظی یہ تابعی ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نقل کرتے ہیں. اذا قرأ فی الصلاۃ اجابہ من وراءہ، یہ پوری روایت آپ پڑھ لیں گے تو وہاں پر لکھا ہوتا ہے مثل ما یقول حتی تنقضی الفاتحۃ والسورہ فلبث ما شاء اللہ ان یلبس ثم نزلت، پھر یہ قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، آخر میں لکھا ہے فقرأ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرات فرماتے تھے وانصتوا، اور صحابہ کرام خاموش ہو جاتے تھے. یہ تفسیر ہے. اس تفسیر پر غیر مقلدین یہ اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو یہ روایت جو ہے یہ مرسل ہے، اس روایت کو ایک تابعی نے نقل کیا ہے. تابعی نے اللہ کے نبی کی زیارت تو نہیں کی ہے، لیکن زیارت کے باوجود زیارت نہیں کی لیکن پھر بھی اللہ کے نبی کا عمل بیان کرتے ہیں. مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ فلاں بندہ ایسا ایسا جا رہا تھا لیکن بندے کو میں نے دیکھا نہیں ہے. آپ کہتے ہیں کہ یہ تابعی ہے لیکن تابعی نے اللہ کے نبی کی زیارت تو نہیں کی ہے، صحابہ نے کی ہے نا. تو فرماتے ہیں کہ تابعی اللہ کے نبی کا عمل نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی ایسا ایسا کرتے ہیں، تو اسی وجہ سے غیر مقلدین یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ روایت مرسل ہے. دیکھ لو اس کا جواب یہ ہے کہ احناف، مالکیہ، بڑے مفسرین اور محدثین کا موقف یہ ہوتے ہیں کہ اگر تابعی کوئی مرسل روایت پیش کرتا ہے تو وہ بھی حجت ہوتا ہے، لیکن بشرطے کہ وہ تابعی ثقہ ہو. تو یہاں پر یہ جو محمد بن کعب القرظی ہے یہ تابعی ہے لیکن تابعی ثقہ ہے، اور ثقہ تابعی کی مرسل روایت قابل قبول ہوتی ہے. ایک حوالہ آپ دیکھ لیں، اس میں تقریباً 3-4 حوالے ہم نے دیے ہیں لیکن ایک حوالہ آپ صرف ذہن میں رکھ لیں. امام ابو جعفر محمد بن جریر الطبری یہ فرماتے ہیں وَأَجْمَعُ التَّابِعُونَ بِأَثْرِهِمْ، تمام تابعین نے اس بات پر اتفاق کیا ہے عَلَىٰ قبول المرسل، کہ حدیث مرسل کو بطور دلیل کے پیش کیا جا سکتا ہے. وَلَمْ يَأْتِ عَنْهُمْ أَحَدُهُمْ وَلَمْ يَأْتِ عَنْهُمْ إِنْكَارُهُ، کسی بندے نے اس کا انکار نہیں کیا. وَلَا عَنْ أَحَدٍ مِّنَ الْأَئِمَّةِ بَعْدِهِمْ إِلَىٰ رَأْسِ الْمِئَتَيْنِ، اور 200 سال تک کسی بڑے آدمی نے اس کا انکار نہیں کیا. حوالہ کیا ہے؟ قواعد فی علوم الحدیث. امیر صاحب، قواعد فی علوم الحدیث کتاب کا اصل نام کیا ہے؟ جی، اعلاء السنن، علامہ ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے القواعد فی علوم الحدیث. یہ 32 جلدوں میں ہے، لیکن یہ القواعد فی علوم الحدیث یہ اس کا مقدمہ ہے. مقدمے کے لیے الگ کتاب ہے، الگ جلد ہے، اور بعد کے لیے کیا ہے؟ الگ جلد. اعلاء السنن یہ اس کا مقدمہ ہے. مقدمے کا نام کیا ہے؟ القواعد فی علوم الحدیث. تو یہ جو ظفر احمد عثمانی ہے یہ قائد اعظم کے ساتھی ہیں اور بنگلہ دیش میں انہوں نے جھنڈا لہرایا تھا، اور 32 جلد میں انہوں نے کتابیں لکھی ہیں اور اس پر تعلیق لکھی ہیں عبدالفتاح ابو غدہ. اور یہ مفتی محمد شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے کلاس فیلو تھے، ان کے دوست تھے، اور مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم ان کے استاد تھے. اور یہ اپنے شاگرد کے بارے میں زیادہ قابلیت اور محبت کی بنا پر فرماتے ہیں لو کنت تفاحا لاکلتک، اگر آپ سیب ہوتے تو میں آپ کو ضرور کھا جاتا. اتنی محبت ہوتی تھی. تو یہ جیل میں تھے اور انہوں نے وہ کتاب پڑھی، وہاں پر اس پر حاشیہ لگایا ہے. تو یہ اعلاء السنن ہے، تقریباً یہ 32 جلد موجود ہیں. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں کچھ لوگ جو تھے وہ اعتراض کرتے تھے اس پر. وہ احناف پر اعتراض کرتے تھے کہ آپ کا یہ مسئلہ ہے لیکن اس پر نہ قرآن کریم کی آیتیں ہیں، نہ اس پر حدیث ہیں، نہ کوئی اجماع ہے، کوئی دلیل نہیں ہے. تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جماعت بنائی ہے اور ان کے یہ کام ان کے ذمہ لگایا ہے کہ آپ کتاب الطہارت سے لے کر مسائل شتہ تک جتنے بھی مسائل ہیں ان سب کو اکٹھا کرو اور ان پر قرآن، حدیث اور اجماع سے جتنے بھی دلائل ہیں ان سب دلائل کو لکھ لو. تو ان کا مجموعہ جو ہے 32 جلدوں میں یہ اعلاء السنن تیار ہو گیا. اس پر مولانا ایک اعتراض ہوتا ہے. عبد الرحمن مبارک پوری غیر مقلد، انہوں نے جامع ترمذی کی ایک شرح لکھی ہے اور اکثر ہمارے حضرات بھی اس شرح کو دیکھتے ہیں، تو یہ بہت غلط بات ہے. یہ زہر تو ہے، آپ کسی سے کہہ دیں کہ یہ زہر ہے آپ اس کو پی لو یا کھا لو، لیکن وہ پینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. آپ کسی بچے کو دوا پلاتے ہیں نا تو وہ آپ بوتل اس کے سامنے ہو تو وہ نہیں پیتے، وہ کہتے ہیں بوتل ہے.
لیکن آپ کسی جوس کے ڈبے کو خالی کر دیں، اس کے اندر بوتل رکھ دیں، پائپ لگا کر دے دیں کہ آپ یہ جوس پی لیں، تو وہ خوب سے پیے گا. ہے تو دوائی لیکن طرز تبدیل کر کے اس کو پلا دیے. تو یہ بھی عبدالرحمن مبارک پوری غیر مقلد نے جامع ترمذی پہ ایک شرح لکھی ہے، لیکن ہمارے بعض بزرگ کہتے ہیں کہ یہ بہت اچھی شرح ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہ اس جوس کے ڈبے میں زہر دینے کے مترادف ہے. اس کے اندر ایسی باتیں چھپی ہوئی ہیں کہ اکثر حضرات کو پتہ نہیں ہوتا، لیکن وہ اپنے موقف کی بات کرتے ہیں، اپنے غیر مقلدین کی بات کرتے ہیں، احناف پر اس نے ٹوک لگایا ہوتا ہے. تو اس لیے ہمارے استاد محترم فرماتے ہیں کہ باطل کے کتابوں کا مطالعہ اس وقت کریں جب اس عقیدے پر آپ کو شرح صدر ہو. اس عقیدے پر اپنی کتابوں کا پہلے مطالعہ کریں کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے کیا، اس پر دلائل ہے کیا، تب باطل کی کتابوں کو دیکھ لیں. وگرنہ شروع سے آپ باطل کی کتابوں کو دیکھ لیں تو کام خراب ہو جاتا ہے. انہوں نے ایک اشکال کیا ہے. اشکال یہ کیا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، یہ آیت مکی ہے، مدنی نہیں ہے. یعنی مکی دور میں قرات کرتے تھے، لیکن پھر کیا کر دیا، اس کو منع کر دیا. یعنی مکی دور میں کیا ہوتا تھا مولانا، قرات نہیں کرتے تھے. مکی دور میں مولانا قرات نہیں کرتے تھے، لیکن جب مدنی دور آیا تھا تو اس وقت اس نے کہا تھا کہ تم قرات کرو. یہ جو آیت وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا کہ تم خاموش ہو جاؤ، قرات نہ کرو، یہ مکی دور کی ہے، مدنی دور کی یہ آیت نہیں ہے. بلکہ مدنی دور میں قرات کا حکم ہے. یہ خود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے اس طرح منقول ہوتا ہے کہ جو شخص امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی. اس طرح کی روایات نقل کرتے ہیں کہ یہ جو قرات نہ کرنے کی جو روایات ہیں، آیات ہیں، یہ مکی دور کی ہیں، مدنی دور کی نہیں ہے، بلکہ مدنی دور میں اجازت دی گئی ہے. تو ان کے تقریباً ہم نے 5-6 جوابات آپ کے سامنے لکھی ہیں. سب سے پہلا جواب یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی بات ہے کہ آپ کیا کرو کہ جو آدمی امام کے پیچھے قرات نہ کرے اس کی نماز نہیں ہوتی، ہم کہتے ہیں کہ ترک قرات کی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے بھی مروی ہے. جہاں پر کرنے کی مروی ہے وہاں پر نہ کرنے کی بھی مروی ہے. تو لہٰذا آپ کس کی بات تو مانیں گے؟ مانیں گے تو دونوں مانو، نہیں مانیں گے تو کسی کو بھی نہ مانو. دوسری بات یہ ہوتا ہے کہ خود تمہارے بزرگ نواب صدیق حسن خان نے تفسیر فتح البیان میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ سورت جو ہے یہ مدنی ہے، یہ مکی نہیں ہے. اور اسی طرح علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے. اس کی وجہ ذکر کرتے ہیں کہ دیکھو اسی صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کے قوم کا تفصیلی تذکرہ موجود ہے. اور موسیٰ علیہ السلام کا قول یہ مکے میں آباد تھی یا مدینے میں؟ مدینے میں تھی. تو اس سے معلوم ہو گیا کہ یہ آیت یہ صورت مدنی ہے، مکی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہوتا ہے کہ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا شان نزول ذکر کیا ہے، اور وہاں پر یہ ذکر کرتے ہیں کہ اس میں ایک انصار کا بچہ تھا، اللہ کے نبی کے پیچھے قرات کرتا تھا. تو اس وقت آپس میں ایک معاملہ چل رہا تھا، پوری تفصیل موجود ہے. تو امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو انصار کا قبیلہ یہ مدینے میں آباد تھا یا مکے میں؟ یہ مدینے میں آباد تھا، اس کا تعلق مدینے کے ساتھ تھا. اس سے معلوم ہو گیا تھا کہ یہ آیت مدنی ہے، مکی نہیں ہے. تیسری بات یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم مان لیں کہ چلو یہ آیت مکی ہے تب بھی ہمارے خلاف نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض آیات ایسے ہیں جو مکی بھی ہیں اور مدنی بھی ہیں. نماز کا حکم مکہ میں بھی تھا اور نماز کا حکم مدینہ میں بھی ہے، مکی دور میں بھی ہے، مدنی دور میں بھی ہے. جب مکی دور میں ترک قرات کی ضرورت پڑی ہے، حکم لاگو کرنا تھا، تو وہاں پر یہ آیت ایک مرتبہ اتاری ہے. جب مدنی دور میں اس کی ضرورت پڑی ہے تب وہاں پر دوبارہ اتاری ہے. تو اسی طرح قرآن کریم میں بہت ساری آیات ایسی ہیں جو مکی بھی ہیں اور مدنی بھی ہیں. یہ ضرورت کے تحت اس کو دوبارہ مقرر اس کو نازل کر دیا ہے، کیونکہ مدنی دور میں اس کی ضرورت تھی اور مکی دور میں بھی اس کی ضرورت تھی. چلو آگے چلتے ہیں. احادیث مبارکہ. احادیث مبارکہ میں سب سے پہلے حدیث جو ہے وہ آپ ذہن میں رکھ لیں. میں خلاصہ اس کا ذکر کر دیتا ہوں. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اما تعلمون کیف تقولون فی صلاتکم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبنا فبین لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا فقال اذا صلیتم فاقیموا صفوفکم ثم لیؤمکم احدکم فاذا کبر فکبروا واذا قرأ فانصتوا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو وہاں پر امام جب تکبیر کرے تو کبرو، تم بھی تکبیر کہو،
اور جب امام قرات کرے فانصتوا تو تم بھی کیا ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ. واذا قال غیر المغضوب علیہم. تو یہاں پر مولانا ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ امام کے لیے قرات کرنا ہے اور مقتدی کے لیے خاموش ہونا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو کہ وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، یہ میں نے آپ کو بتائی ہے قرآن کریم کی تفسیر میں کہ قرأ یہ واحد کا صیغہ ہے، مفرد ہے، اور امام جو ہے یہ بھی مفرد ہے، تو امام کے ذمہ قرات کرنا ہے، مقتدی کے ذمہ سننا ہوتا ہے. ایک بات تو وہاں پر آ گئی ہے. دوسری بات یہ ہوتی ہے وَإِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمِين، کہ وَإِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ، یہاں پر بھی قال واحد کا صیغہ ہے اور خود ذکر کیا ہے وَإِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ، کہ جب کہے امام کیا چیز، غیر المغضوب علیہم. یہ غیر المغضوب علیہم سورہ فاتحہ میں یا آگے قرآن کریم میں ہے؟ سورہ فاتحہ میں ہے. تو یہ بتانا چاہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ سورہ فاتحہ پڑھنا یہ امام کا وظیفہ ہے اور مقتدیوں کا وظیفہ نہیں ہے. اور تکبیر کہنا امام کا بھی وظیفہ ہے، مقتدیوں کا بھی وظیفہ ہے، لیکن قرات کرنا صرف امام کا وظیفہ ہے، مقتدی کا وظیفہ نہیں ہے. اب یہاں پر غیر مقلدین ایک اعتراض کرتے ہیں. اعتراض کیا ہے؟ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ مولانا یہاں پر ایک راوی ہے سلیمان التیمی، یہ مدلس ہے، اور مدلس کا عنعنہ یہ صحت حدیث کے منافی ہے. مدلس کسے کہتے ہیں؟ کہ جو بظاہر اس کا گمان جو ہے یہ اتصال کا ہو، لیکن حقیقت میں یا درمیان میں کسی راوی کو گرا دیتا ہو یا اس کا جو حال ہے اس کو چھپا دیتا ہو. تو غیر مقلدین کہتے ہیں کہ مدلس جو ہے اس کا عنعنہ یہ قابل قبول نہیں ہے، عنعن سے اس کو روایت نقل کرتے ہیں. تو ہم سب سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ ہر راوی کا یا ہر کتاب کا جو راوی ہوتا ہے اس کا عنعنہ قابل قبول نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے، بلکہ صحیحین کا جو راوی ہوتا ہے اس کا عنعنہ ایسے مدلس راوی کا عنعنہ جو ہوتا ہے یہ بالکل قابل قبول ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہ جو راوی ہیں سلیمان التیمی یہ تو صحیحین کے راوی ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے راوی ہیں، حالانکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے راوی کے عنعنہ یہ قابل قبول ہے. آپ سے کوئی بندہ کہے کہ مولانا آپ نے رمضان کے روزے میں پانی پیے ہے لہٰذا آپ کا روزہ ٹوٹ گیا، آپ کہیں گے یہ کہاں پر لکھا ہے کہ روزہ ٹوٹ گیا؟ وہ کہتا ہے لکھا ہوا ہے. آپ کہہ دیں کہ چلو یہ بتاؤ اگر کوئی آدمی بھول کر پیے تب بھی روزہ ٹوٹتا ہے؟ نہیں ایسی بات نہیں، ایسی بات نہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے بندے، آپ کہتے ہیں کہ اس کا عنعنہ قابل قبول نہیں ہے. ہم کہتے ہیں سوال تب کرو جب آپ کو بات پوری سمجھ آ جائے. کیا صحیحین کا راوی ہے اس کا بھی عنعنہ قابل قبول نہیں ہے؟ وہ کہتا ہے کہ جی قابل. تو ہم کہتے ہیں یہی تو راوی جو ہے صحیحین کا ہے. تو اگر صحیحین میں کوئی ایسا راوی ہو جو تدلیس کرے تو اس کا عنعنہ یہ قابل قبول ہے. دوسری بات یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر تفصیل کے ساتھ روایت بھی موجود ہے، لیکن ایک اعتراض اس پر یہ بھی ہوتا ہے کہ مولانا یہ جو سلیمان التیمی ہے اس نے جو وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا یہ اس نے خود اضافہ کیا ہے اور یہ شاذ ہیں، کسی اور راوی نے اس کا تذکرہ نہیں کیا. ہم کہتے ہیں کہ چلو آپ کو شاذ کی تعریف بھی سکھا دیتے ہیں کہ شاذ کس سے کہتے ہیں. ایک ہے مولانا شاذ اور ایک ہوتا ہے زیادت ثقہ. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، آپ میں سے سارے حضرات کہتے ہیں کہ آج کا جو سبق ہے ترک قرات خلف الامام والا یہ پیر زادہ صاحب نے ہمیں پڑھایا ہے، لیکن مولانا صفی اللہ صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں کہ پڑھایا تو ہے لیکن جبہ بھی پہنا تھا. لیکن ایک ساتھی ادھر سے کھڑا ہے وہ کہتے نہیں پیر زادہ نے نہیں پڑھایا بلکہ مفتی شبیر صاحب نے پڑھایا. اب جو آپ لوگ ایک بات کرتے ہیں میرے حوالے سے، درمیان میں ایک ساتھی کھڑا ہو وہ کہتے ہیں کہ نہیں مفتی شبیر صاحب نے پڑھایا، تو گویا کہ اسی ایک بندے نے تمام جماعت کی مخالفت کر دی. اب یہ اسی ایک بندے کی بات کیا ہے؟ شاذ ہے. لیکن اگر مولانا صفی اللہ صاحب کہتے ہیں کہ پڑھایا تو ہے لیکن جبہ بھی پہنا تھا، آواز کٹ نہیں پہنی ہے، تو پھر ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ زیادت ثقہ ہے. یہ تمہاری مخالفت نہیں ہے، یہ تو نہیں کہا کہ میں نے نہیں پڑھایا، پڑھایا تو ہے لیکن اس نے ایک زیادہ وصف بیان کیا ہے. ہم کہتے ہیں سلیمان التیمی نے یہ شاذ روایت نہیں ہے، یہ اس نے خود اضافہ نہیں کیا بلکہ یہ زیادت ثقہ ہے. اور زیادت ثقہ کے بارے میں آپ کے فائل کے اندر 3-4 حوالے موجود ہیں کہ زیادت الثقۃ مقبولۃ، کہ ثقہ کی زیادتی جو ہے یہ مقبول ہے. یہاں پر سلیمان التیمی یہ ثقہ راوی ہے، لہٰذا اس کی جو زیادتی ہے یہ بالکل قابل قبول ہے، یہ کوئی شاذ معاذ نہیں ہے. تیسری بات، چلو ہم مان لیتے ہیں اگر تم کہتے ہیں کہ یہ شاذ ہے، ہم کہتے ہیں کہ دیکھو مولانا اس کی مطابعت تامہ موجود ہے. صرف یہ اکیلا اس الفاظ کو نقل کرنے والا نہیں ہے
بلکہ اسی فائل کے اندر موجود ہے امام ابو عبیدہ الحداد، عمر بن عامر، سعید بن ابی عروبہ، یہ 3 راوی ایسے ہیں کہ یہ تینوں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، اور سلیمان التیمی یہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، اور یہ آپس میں کلاس فیلو ہیں۔ جو سلیمان التیمی بیان کرتے ہیں یہی 3 راوی وہی بات بیان کرتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ سلیمان التیمی اس بات کو بیان کرنے میں اکیلا نہیں ہے بلکہ اور راوی بھی موجود ہے، تو لہٰذا پھر اس شاذ والا اشکال کرنا یہ بالکل فضول ہے۔ آگے بھی ایک اعتراض ہے، آپ خود دیکھ لیں اس کو۔ حدیث نمبر 2، حدیث نمبر 2 میں ایک راوی ہے، اس کا نام ہے ابن عجلان۔ آگے روایت نقل کرتے ہیں ابو ہریرہ، انما جعل الامام لیؤتم به، امام اسی کے لیے ہوتا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ فاذا کبر فکبروا واذا قرأ فانصتوا واذا قال غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین۔ دیکھو مولانا، یہاں پر ایک بات موجود ہے، صحیح علی شرط البخاری و مسلم، اس پر ایک لطیفہ بھی ہے، خلاصہ عرض کر دوں یا آگے چلیں؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مرتبہ کچھ مہمان آئے، تو ان مہمانوں کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے چائے منگوائی ہے۔ اب جب چائے پیش کیے تو امام بخاری نے کہا تھا کہ الشائی خیر من المشروبات، کہ چائے جو ہے یہ تمام مشروبات میں سے بہت زبردست مشروب ہے، اور آگے خود لکھتے ہیں کہ رواہ البخاری و مسلم۔ اب یہ جو علماء بیٹھے تھے وہ کہتے ہیں ہم نے تو 10 20 سال صحیح بخاری پڑھائی ہے، کبھی تو ہم نے یہ بات نہیں دیکھی ہے کہ الشائی خیر من هذه المشروبات، کبھی حاشیے میں موجود نہیں ہے، کبھی کتاب میں موجود نہیں ہے، تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے؟ اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہہ دیا کہ چلو اب چائے تو پی لینا، پھر بعد میں بتا دوں۔ بہرحال اس نے چائے پی لی ہے، اب بعد میں کہتے ہیں خدا کے لیے جلدی بتاؤ کہاں پر لکھا ہوا ہے، چائے تو ہمارے گلے سے اندر نہیں جاتی، کہاں لکھا ہوا ہے یہ بتا دو۔ اس نے کہا تھا کہ دیکھو اصل بات یہ ہے کہ میں ہوں عطاء اللہ شاہ بخاری، میں کیا ہوں؟ عطاء اللہ شاہ بخاری، اور ہوں میں مسلمان۔ تو دیکھو یہ بندہ یہ عاجز کہتا ہے کہ جو بخاری ہیں اور مسلمان ہیں کہ چائے جو ہے یہ تمام مشروبات میں سب سے بہترین مشروب ہے، لہٰذا کوئی بخاری شخاری میں نہیں، یہ میں خود کہتا ہوں۔ تو اس نے اپنی طرف نسبت کر دی ہے کہ رواہ البخاری و مسلم، کہ یہ بخاری کہتا ہے جو مسلمان ہے کہ چائے تمام مشروبات میں سے بہترین مشروب ہے۔ تو یہ آگے دیکھ لیں مولانا، یہاں پر ایک اعتراض ہوتا ہے۔ اعتراض کیا ہے کہ محمد بن عجلان جو ہے یہ مدلس راوی ہے، اور یہ آخر عمر کی آخری حالت میں یہ اختلاط کا شکار ہو گیا، یہ بوڑھا ہو گیا، اس کو نہیں پتہ چلتا کہ میں کیا کہنے والا ہوں، کیا کہتا ہوں، کیا بیان کرتا ہوں، کچھ پتہ نہیں چلتا ہے۔ تو یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ اس کے بڑھاپے کی وقت کی روایت ہے، لہٰذا یہ بالکل قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ محدثین کے قبروں پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ انہوں نے اس کا ایک جواب لکھا ہے، میں خلاصہ عرض کر دیتا ہوں، فائل میں 2 صفحے میں موجود ہے، لیکن میں آپ کو 3-4 لائنوں میں بتا دیتا ہوں، اس کا آپ ذہن میں رکھ لیں۔ ایسا محدث، ایسا مفسر، ایسا فقیہ جو عمر کی آخری حالت میں اختلاط کا شکار ہو جائے، تو ہم ایسے مفسر، ایسے محدث اور ایسے فقیہ کی روایت کو یہ لیں گے یا نہیں لیں گے، اس کے بارے میں آپ اصول ذہن میں رکھ لیں کہ ہم دیکھیں گے کہ جس راوی نے اس روایت کو نقل کیا ہے یہ روایت اس کی حالت صحت کی ہے یا حالت مرض کی ہے، یہ اس کی جوانی کی حالت کی ہے، بیماری سے پہلے والے کی حالت کی ہے یا بیماری کی حالت کی ہے۔ اگر یہ روایت اس کی حالت صحت کی ہے، بیماری کی حالت سے پہلے کی ہے، تو یہ روایت بالکل 100% قابل قبول ہے۔ اگر اسی راوی نے روایت کو نقل کیا ہے لیکن وہ بیماری کی حالت کی ہے، حالت صحت کی نہیں ہے، تو پھر ہم دیکھیں گے کہ اسی طرح کی روایت کسی صحت مند محدث سے منقول ہے، کسی صحت مند محدث نے اس طرح روایت نقل کیا ہے۔ اگر کسی صحت مند محدث سے اسی قسم کی روایت منقول ہو، یہ بھی تب 100% قابل قبول ہے۔ اگر ہو بیماری کی حالت کا اور صحت مند محدث سے اس طرح کی روایت منقول نہ ہو، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو روایت ہے یہ قواعد شریعہ کے موافق ہے یا قواعد شریعہ کے مخالف ہے۔ اگر یہ قواعد شریعہ کے موافق ہیں تب بھی 100% قابل قبول ہیں، لیکن اگر یہ قواعد شریعہ کے مخالف ہیں تو پھر اس کو ہم لیں گے نہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو راوی ہیں محمد بن عجلان، اس نے روایت نقل کی ہے حالت صحت کی، لیکن ان ظالموں نے
اس کے صحت والی حالت کی روایت کو اٹھا کر بیماری والی حالت پر پیش کر دیا۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ جو محمد بن عجلان نے روایت نقل کی ہیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ یہ اس کی حالت صحت کی ہے۔ میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں۔ آپ لوگوں نے یہاں پر فجر کی نماز پڑھی ہے، ظہر کی نماز پڑھ لی ہے۔ ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد ایک ساتھی یہاں سے گیا واش روم سے واپس آیا اور ادھر مسجد میں بیٹھ رہا ہے، لیکن دروازے پہ ایک ساتھی کھڑا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے بندے جا کر نماز پڑھو۔ آپ تو واش روم گئے ہیں، وضو تو توڑ دیا آپ نے، نماز پڑھو، دوبارہ نماز پڑھو، آپ کی نماز نہیں ہوئی۔ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت کی ڈانگ مارے، نماز تو میں نے پہلے پڑھی ہے، واش روم تو بعد میں گیا ہوں۔ آپ سب کہیں گے یہ بیوقوف ہے، اس کا دماغ کام نہیں کر رہا، اس کو پولیس کے حوالے کرو، کچھ ڈنڈے لگیں گے اس کو، تب اس کا دماغ اپنی جگہ پر آئے گا۔ وہ کہتے ہیں یار نماز تو میں نے پہلے پڑھی ہے، واش روم تو میں بعد میں کیا ہوں۔ وہ کہتے ہیں نہیں، دوبارہ نماز پڑھو۔ ہم بھی یہ کہتے ہیں اللہ کے بندے، یہ جو راوی ہے اس نے روایت نقل کی ہے حالت صحت کی، بیمار تو بعد میں ہوئے، روایت تو پہلے نقل کی ہے، بیمار تو بعد میں ہوئے، آپ وہی بیماری والے حالت اٹھا کر اس پر فٹ کرتے ہیں، تو اسی کا علاج بھی پولیس سے ہوتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور چیز سے نہیں ہوتا۔ حدیث نمبر 3، حدیث نمبر 3 کو آپ دیکھ لیں، یہاں پر ایک راوی موجود ہیں خالد الطحان۔ یہ جو خالد الطحان ہے، اس کے بارے میں یہ لوگ ایک اعتراض کرتے ہیں۔ اعتراض کیا ہوتا ہے کہ اصل روایت میں یہ الفاظ موجود نہیں ہے، الا صلاۃ خلف امام۔ اصل روایت میں یہ الفاظ موجود نہیں ہے، بلکہ یہ ان کے اپنی راوی کی زیادتی ہے، تو یہ زیادتی قابل قبول نہیں۔ یہاں پر بھی ہم وہی جواب دیں گے کہ دیکھو یہ زیادتی کی بات نہیں ہے، اصل میں یہ پورے صحاح ستہ کے راوی ہیں۔ جب صحاح ستہ کے راوی ہیں تو اس کی زیادتی قابل قبول ہے، تو یہ بالکل صحیح ہے، یہ کوئی شاذ ماذ نہیں ہے۔ دوسری بات کیا ہے، حدیث نمبر 4 آپ دیکھ لیں۔ حدیث نمبر 4 میں ہے روال امام ابو محمد یوسف بن یعقوب عن ابی ہے۔ اس روایت میں ایک راوی ہے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، اس کے بارے میں بھی آپ ایک ذہن میں رکھ لیں۔ ایک مرتبہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ مہمان آئے، تو انہوں نے ایک سامنے والے ہوٹل سے چائے منگوائی، دودھ منگوائی ہے۔ اب جب وہ چائے ڈالنے والا بچہ آیا تو امام صاحب نے اس کی کیفیت کو دیکھ کر یہ پہچانا کہ یہ بندہ آگے جب بڑھے گا تو کچھ بن سکتا ہے۔ امام صاحب نے اس سے کہا تھا کہ چائے ڈالنے کے بعد آپ کیا کریں، آپ کپ اٹھانے کے لیے آپ دوبارہ پھر واپس آ جائیں، ترماس اٹھانے کے لیے پھر آ جائیں۔ جب وہ بچہ پھر آ گیا، امام صاحب نے اس سے پوچھا کہ بیٹا آپ کیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا میں تو اس ہوٹل والے کے ساتھ کام کرتا ہوں، میری والدہ نے ان کے پاس بٹھایا ہوا ہے اور یہ ہفتے کا مجھے 1 درہم دیتے ہیں، وہ میں گھر لے جاتا ہوں اور میری والدہ اور گھر والے سارے اسی 1 درہم پر کام کرتے ہیں۔ میرے والد صاحب جو ہیں فوت ہو چکے ہیں، تو میں اکیلا ہوں، یتیم ہوں۔ امام صاحب نے کہا تھا میں آپ کو 2 درہم دیتا ہوں اور میرے پاس بیٹھو سبق پڑھو۔ اب یہ بیٹا جب ہفتے بعد گھر گیا، امام صاحب نے اس کو 2 درہم دیے کہ 2 درہم بھی دوں گا، سبق بھی پڑھو۔ جب گھر گیا تو والدہ نے کہا تھا کہ بیٹا یہ 2 درہم کس نے دیے؟ اس نے کہا استاد نے دیے۔ ہمارے ہاں تو ہر کسی کو استاد کہتے ہیں، چاہے پنچر لگانے والا بھی ہو چاہے پڑھانے والا بھی ہو۔ تو یہ ایک نقطہ آپ ذہن میں رکھ لیں، استاد جب دال ہو تو پھر اس سے پنچر والا استاد مراد ہوتے ہیں، جب زال ہو تو اس سے پڑھانے والا مراد ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر مولانا اس نے کہا تھا کہ استاد نے دیے، اب استاد ہو تو کام خراب ہو گیا۔ اب اس کی والدہ کل آئی ہے اور اس ہوٹل والے کا شکریہ ادا کر دیا۔ ہوٹل والے نے کہہ دیا اللہ کی بندی میں نے نہیں دیے، وہ مولوی صاحب کول پڑھتا ہے، مولوی صاحب نے ان کو 2 درہم دیے، اس کے پاس پڑھتا ہے۔ اب یہ مولوی صاحب کو انہوں نے بہت گالیاں دی، بہت برا بھلا کہا۔ اب بچے کو اٹھایا، پھر اس ہوٹل والے کے پاس رکھا۔ ایک دن پھر امام صاحب کے پھر مہمان آئے، پھر دودھ منگوایا۔ جب یہ بچہ آ گیا تو امام صاحب نے کہا تھا کہ میں آپ کو 5 درہم دیتا ہوں، میرے پاس پڑھو۔ اب یہ بچہ 1 ہفتے کے بعد پھر گھر گیا اور 5 درہم لیے۔ والدہ نے کہا تھا یہ 5 درہم کس نے دیے؟ اس نے کہا اسی مولوی صاحب نے دیے۔ اب یہ والدہ تو پھر غصہ ہو کر آ گئی، پھر امام صاحب کو گریبان سے پکڑا، بہت برا بھلا کہا۔ امام صاحب نے ایک جملہ کہا تھا کہ اس کو فی الحال میرے پاس چھوڑ دو، 5 درہم دیتا ہوں، اور ایک وقت آئے گا کہ وہ ایسی خوراک کا آئے گا کہ جس خوراک کے لیے بادشاہ بھی ترستے ہوں گے۔ اب اس والدہ نے اپنے بیٹے کو چھوڑ دیا، امام صاحب کے پاس پڑھتا رہا، یہاں تک کہ ایک وقت آ گیا آج کل لوگ اس کو قاضی القضات، چیف جسٹس امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ اور یہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ایسے بندے تھے کہ ہارون الرشید کے دور میں وہاں پر جو بادشاہ تھا ان کو ہفتے میں 1 مرتبہ یہ فالودہ ملتا تھا، بادام، مغز، یہ چیزیں، لیکن امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو وہ روزانہ بیچتے تھے۔
اور کہا تھا کہ حکومت کی طرف سے ہمیں ہفتے میں 1 مرتبہ ملتے ہیں، آپ کو روزانہ ملے گا۔ یہ بات امام صاحب نے جب ان کو کی ہے، اب امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لو رحمہ اللہ علی ابی حنیفہ، اللہ تعالیٰ میرے استاد پر رحم فرمائے، اس وقت جب میں چھوٹا تھا تو میری والدہ کو اس نے یہ بات کہی تھی کہ ایسی خوراک کہے گا کہ بادشاہ بھی اس خوراک کے لیے ترستے ہوں گے۔ یہ کیوں فرمایا؟ امام صاحب نے یہ بات کیوں کہی ہے؟ امام صاحب تو پیغمبر نہیں ہے کہ وہی اترتی، صحابی نہیں ہے کہ وہ پیغمبر کی بات سن لیتے، بلکہ وہ تو تابعی ہے۔ امام صاحب نے ایک حدیث سنی ہے، من تفقہ فی دین اللہ کفاہ اللہ ہمہ ورزقہ من حیث لا یحتسب، کہ جو شخص علم فقہ میں مہارت حاصل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو رزق وہاں سے دیتا ہے کہ جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا ملک عطا فرمایا تھا کہ جب ہم شاملہ پہ کلک کرتے ہیں، ایک مسئلے سے ہزاروں مسئلے نکل آتے ہیں۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا حافظہ دیا تھا کہ وہ دماغ کے ایک لڑے کو چھیڑتے ہیں تو وہ صحابہ کرام کے فتوے کو ایسے حل کرتے ہیں۔ تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اسی روایت میں موجود ہیں، تو وہ اسی پر اشکال نہیں کر سکتا، اسی پر اعتراض نہیں کر سکتا۔ ٹکر کے آدمی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے دادا استاد ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ہے، اور کئی مسائل میں امام محمد نے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے رجوع کیا ہے، تو یہ ان کے دادا کے استاد ہیں۔ یہاں پر تو اعتراض کوئی کر نہیں سکتا تھا، ظاہری بات ہے کہ ایسا راوی موجود ہے کہ جو اعتراض کرنے کے نہیں ہے۔ بہرحال انہوں نے ایک آخر میں ایک اعتراض اور کر دیا، لیکن آپ کے اعتراض جو ہے یہ آپ کے فائل میں موجود ہے۔ بس آخری بات سن لیں مولانا، وقت ہونے والا ہے۔ آگے احادیث موقوفہ۔ احادیث موقوفہ صحابی کے فتوے کو حدیث موقوف کہتے ہیں۔ تو یہ صحابہ کرام ان کے اقوال، ان کے فتوے موجود ہیں، یہ بھی آپ خود دیکھ لیں۔ آگے احادیث مقطوعہ، یعنی تابعین کی باتیں۔ تابعین بھی خود کہتے ہیں کہ قرات ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے۔ آگے ہیں جمہور کا موقف، ائمہ مجتہدین جتنے بھی ائمہ ہیں ان تمام کے ہاں مقتدی کے لیے امام کے پیچھے قرات کرنا بالکل منع ہے۔ غیر مقلدین کے دلائل کے جوابات۔ غیر مقلدین جو ہیں ان کا سب سے جو پہلا دلیل ہے وہ ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ یہ جو آیت ہے مولانا، یہ آیت قرات خلف الامام کے بارے میں نہیں ہے، یہ آیت جو ہے یہ ذکر نفسی کے بارے میں ہے۔ انہوں نے قرات خلف الامام پر فٹ کیا ہے کہ آپ ذکر کرو لیکن آرام سے کرو، قرات کرو لیکن آرام سے کرو، اس پر فٹ کیا، حالانکہ یہ قرات خلف الامام کے حوالے سے نہیں ہے۔ تو یہ دلیل لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ غیر مقلدین کہتے ہیں کہ نہیں ہے نماز لمن، اس شخص کے لیے لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے۔ وہ کہتے ہیں یہ من عام ہے، امام بھی شامل ہے، مقتدی کو بھی شامل ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ آپ کو ہدایت دیں، 1 منٹ کے لیے آپ من کو عام رکھو، پھر میں بتاتا ہوں کہ یہ من عام ہے یا من کیا ہے، خاص ہے۔ اگلے صفحے میں ہے والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض، وہ فرشتے استغفار کرتے ہیں اس کے لیے جو زمین میں ہے۔ کہہ دو فرشتے استغفار کے لیے کرتے ہیں قارون کے لیے، کہہ دو فرشتے استغفار کرتے ہیں شدید کے لیے، شداد کے لیے، ابو جہل کے لیے۔ وہ نہیں کہہ سکتے، وہ کہتے ہیں یہاں پر من تو عام ہوتا ہے لیکن یہاں پر من خاص ہے۔ ہم کہتے ہیں من ہوتا عام ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، یہاں بھی من خاص ہے۔ تو یہ ان کی اصلی بات ہے۔ آگے اس کی جواب نمبر 2 بھی ہیں، جواب نمبر 3 بھی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ جو روایات ہیں، کئی قسم کی روایت ہیں، اس کے آخر میں بعض نے لکھا اذا کان وحدہ، یہ اس کے لیے جب بندہ اکیلا ہو، یہ اس کے لیے لمن یصلی وحدہ، اذا کان وحدہ علی من صلی وحدہ۔ بس آخر میں ایک اشکال دیکھ لیں اور اس کا جواب ذہن میں رکھ لیں، پھر انشاءاللہ بات کو ختم کرتے ہیں۔ غیر مقلدین ایک اعتراض کرتے ہیں کہ مولانا آپ بھی تو امام کے پیچھے قرات کرتے ہیں، وہ کیسے؟ آپ تشہد میں کیا پڑھتے ہیں؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، قرآن کریم کی آیت ہے، مقتدی پڑھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہم قرات کرتے ہیں امام کے پیچھے، لیکن آپ سمجھ لیں بات اصل میں سمجھنے کی ہے۔ ہم کہتے ہیں قرآن کریم کی آیت ہے لیکن ہم اس کو نماز میں پڑھتے ہیں قرآن کی حیثیت سے نہیں بلکہ دعا کی حیثیت سے، قرآن کی حیثیت سے نہیں بلکہ دعا کی حیثیت سے۔ آپ اگر کوئی حائض عورت ہے، اب نماز میں جب تشہد پڑھتے ہیں تو اس سے پہلے ہم اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، بسم اللہ پڑھتے ہیں، حالانکہ قرات کے حوالے سے تو فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی ہے۔ آپ مثال دیکھ لیں، آپ کے ذہن میں اشکال ہوگا کہ یہ بطور دعا کے بطور قرآن کے ہیں۔ قرآن کریم میں آپ ایک دیکھ لیں، آپ تسبیح اٹھا کر اس کے ساتھ آپ پڑھتے رہیں کہ کیا چیزاں فرعون، ثواب تو نہیں ملے گا، الٹا آپ کا نقصان ہوگا۔
لیکن جب آپ قرآن کریم پڑھتے ہیں اذهب الى فرعون، تو وہاں پر قرآن کریم میں فرعون کے لفظ پر آپ کو 50 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو دیکھو ایک چیز ہے بطور دعا، ایک ہوتے بطور قرآن، ہم رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی یہ پڑھتے ہیں، لیکن بطور دعا کے پڑھتے ہیں، بطور قرآن کے نہیں پڑھتے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو خوش و خرم رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔